لا إله إلا الله لا إله إلا الله باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ عقیدے دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پوری میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک عقائد اسلام کہلاتے ہیں اور ایک جس بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں ان کے عقائد کہلاتے ہیں۔ میرا جو موضوع بحث ہے وہ عقائد اسلام ہے، اسی پر ہم کلام کریں گے اور کوئی انشاءاللہ ایسی بات نہیں کریں گے کہ کسی کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ہر مسلمان کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہے اسے بھی اسے غور سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ کو بتایا تھا کہ دلائل جو ہیں وہ چار ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ جن دلائل سے ثابت ہوتا ہے وہ چار ہوتے ہیں، یعنی عقیدہ قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ہوگا یا عقل سلیم ثابت کرے گی یا سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ اس میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، بس اس میں ایک اور وضاحت طلب بات یہ ہے کہ پہلی جو تین ہیں یعنی قرآن سے عقیدہ حاصل کرنا، حدیث سے یا عقل سلیم کے ذریعے، اس میں عوام کو بالکل اختیار حاصل نہیں ہے۔ عوام ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھ کر عقیدہ نکالنے کی کوشش کرے یا حدیث سے یا اپنی عقل سے کوئی عقیدہ وضع کرنے کی کوشش کرے، بنانے کی کوشش کرے، اس سے حتی امکان اجتناب کرنا چاہیے۔ ویسے قرآن اگر عوام بھی پڑھے گی ترجمہ تفسیر کے ساتھ بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن پھر بھی اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں جو علماء سے معلوم کیے بغیر آپ ہرگز اپنے طور پہ کوشش نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو غلط نتیجہ مرتب کر لیں، چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں چاہے حدیث پڑھ رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم نہیں جانتے، مثلا عقیدے کے بارے میں نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو، حدیث پڑھ لو، بلکہ اہل علم کے پاس آنے کی ہی دعوت دی ہے۔ چنانچہ علماء سے رجوع انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہے سواد اعظم، کہ یہ ایک عام آدمی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے کہ اگر دنیا بھر میں مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس عقیدے کو اس لیے اپنا عقیدہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی ایک بہت بڑی تعداد، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اس عقیدے پر ہے، اس کے لیے دلیل ایک شرعی حیثیت رکھتی ہے اور بروز قیامت یہ اپنے عقیدے پر اس کو بطور دلیل پیش کر سکتا ہے۔ اور ان چاروں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے کچھ نہ کچھ کلام بتا چکا ہوں۔ ایک یہ بات یاد رکھیے کہ چونکہ ہم جو عقائد یہاں ذکر کر رہے ہیں وہ اہل سنت کے اعتبار سے ہیں، تو اہل سنت میں عقائد کے سلسلے میں دو بڑے گروہ ہیں۔ یہ بعض شاید لوگوں کے لیے نئی بات بھی ہوگی، بعض لوگوں کے لیے جو پرانے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں مسائل کو، ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایک اشاعرہ کہلاتے ہیں، ایک ماتریدیہ کہلاتے ہیں۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں، ان کا اصلی نام علی بن اسماعیل تھا اور سلسلہ نسب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ یہ اہل سنت میں رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں اور سن 260 ہجری میں پیدا ہوئے اور 330 میں آپ کا وصال ہوا تھا۔ تو اب عقیدہ یوں نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نے کہا کہ یہ میرا عقیدہ ہے آپ اس کو قبول کر لیں، ہم اس کو قبول کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ ہوا یہ ہے کہ ان بزرگوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث سے عقائد نکالے، جو موجود تھے اس کو نکال کر ان کے باقاعدہ دلائل قائم کیے اور اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ علماء کی بڑی تعداد نے ان کے دلائل پر غور کیا اور دیکھا کہ جو عقیدہ نکالا گیا ہے بالکل صحیح ہے، تو ان عقائد کو ان کی طرف منسوب کر دیا کہ جنہوں نے یہ کہا، یہ عقلی لحاظ سے فیصلہ کر لیا کہ جو یہ عقائد انہوں نے وضع کیے ہیں، نکالے ہیں قرآن و حدیث سے اور اس کے جو دلائل قائم کیے ہیں بالکل صحیح ہیں، وہ اشاعرہ کہلائے۔ دوسرے ماتریدیہ ہیں، یہ ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں اور ماترید سمرقند کی بستیوں میں سے ایک بستی تھی۔ یہ اسی دور کے تھے، یعنی حضرت کے دور کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اگر آپ عقائد دیکھیں گے، وہ جو دلائل قائم کرتے ہیں وہ بالکل حضرت ابو منصور ماترید والے دلائل ہی ہیں۔ اس لیے جو حنفی ہوتے ہیں وہ اکثر ماتریدی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ابو منصور ماتریدی کے دلائل قبول کرتے ہیں، اور اکثر جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ ہوتے ہیں کہ وہ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے
قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ عقیدے قبول کرنے کا مطلب یعنی ان کے دلائل کی روشنی میں جو عقیدے ثابت ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ دلائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، یہ ہونے چاہیے۔